جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت بہت بڑی موسمیاتی تبدیلیوں کی رفتار سے گزر رہا ہے، اور جیسے کہ ہم نے پچھلے دنوں میں یہ چیز دیکھی کہ پچھلے 5 ماہ میں پاکستان میں بارشیں نہیں ہوئیں، اور پچھلے 3 دنوں میں پاکستان میں اس طرح کی بارشیں ہوئیں کہ وہ علاقے جہاں پر صرف بارش ہوتی تھی، جیسے کہ حافظ آباد گوجرانوالہ ریجن ہے، وہاں پر یالہ باری اتنی ہوئی کہ لوگوں کا سڑکوں پر نکلنا محال ہو گیا تھا۔ آئے اس سلسلے میں ہم آج بات کرتے ہیں پاکستان کے ریناؤنڈ ریسرچ اسکالر، جو کہ انوائرمنٹل سائنسز میں ایک بہت بڑا نام ہے اور اس وقت کام کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آیا پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے، کن اقدامات کی ضرورت ہے، اور اس وقت پاکستان میں کون سے ایسے ادارے ہیں کہ جو موسمیاتی تبدیلیوں سے نپٹنے کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ریحان طاہر صاحب، جو کہ ایک ریناؤنڈ ریسرچ اسکالر ہیں، انوائرمنٹل ایکسپرٹ ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ سر، ہم آج آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ سب سے پہلے ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آیا پاکستان میں اس وقت وہ کون سے اقدامات ہیں جو ہمیں کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو پاکستان جن میں لیکس کرتا ہے، جن میں ہمیں مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت اوور آل انوائرمنٹل جو ایشوز ہیں اس کی موجودہ حالت کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا شہباز صاحب، یقیناً یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر آپ نے بات کی۔ پاکستان پچھلے اگر ہم 2010 سے اب تک کے حالات و واقعات کی جانب دیکھیں اور موسمیاتی تبدیلی کے بدلتے ہوئے اثرات کو دیکھیں تو یقیناً پاکستان لامحالہ چھوٹے بڑے کئی سیلاب کی زد سے گزرا۔ پاکستان اس موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان کو جو لاس ہوا ہے ان گزشتہ کوئی 2 دہائیوں میں، وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر اس کی ہم موازنہ کسی بھی کنٹری سے، کسی بھی کانٹیننٹ سے کریں تو اس کانٹیننٹ میں جو تباہ کاریاں آئی ہیں اس میں صرف پاکستان سے اگر موازنہ کیا جائے تو پاکستان اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ میں ریسنٹلی پہلے 2022 کی اگر سیلاب کی بات کروں تو 33.3 یعنی کہ 33.3 ملین پیپل لوگ جو ہیں اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ اور اگر میں اس کی تخمینہ لاگت کی بات کروں تو 10 لاکھ سے زائد جو ہے گھر تباہ ہو گئے، جس میں 7 لاکھ گھر پارشلی اور 3 لاکھ مکمل جو ہے وہ ڈیمالش ہو گئے، اور تخمینہ لاگت ملینز میں ہے۔ لیکن جب ہم ان کے بارے میں دنیا کی توجہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دنیا اس بارے میں بہت کمزور ہے، اور پاکستان کو بہت ہی ایک قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتی، بلکہ پاکستان کی کنٹریبیوشن کو شاید سراہا نہیں جاتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے پاس لابنگ نہیں ہے، ہم اس عالمی بیٹھکوں کے اندر بیٹھ کر شاید اپنی بات کو منوا نہیں پا رہے، یا پاکستان سے اٹھنے والی آوازیں اتنی پائیدار نہیں ہیں کہ دنیا ہمارے ان مسائل کو مسائل سمجھ نہیں رہی۔ ابھی ریسنٹلی کوپ میں یہ کہا کہ پاکستان میں چونکہ ریزیلینٹ، اور ہم جب اڈاپٹیشن کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کو ایک بنیادی فنڈ دیا جائے گا گلوبل کلائمیٹ فنڈ کی صورت میں، جہاں پر پاکستان اور پاکستان سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا۔ لیکن ابھی تک پاکستان وہ تمام فائنانسز کو ابھی تک ریسیو نہیں کر پا رہا، ابھی تک ان کے لیے کوئی ایسا اقدام نہیں ہوا کہ جن کی بنیاد پر ہم نئے ویژن کے ساتھ آگے بڑھ سکیں اور ریہیبلیٹیشن کی جانب بڑھ سکیں۔ یہ تو ایک بات وہ ہے کہ عالمی دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنی کہ ہم پاکستان میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی بات کریں تو آنے والے دور میں 2027 اور 2030 یہ وہ 2 ایسے جو ہے سائنسدانوں نے اس پہ قدغن لگا دیا کہ اس کے آگے پاکستان میں پانی کی جو کیفیت ہے وہ بالکل ناپید ہونے کے برابر ہے، ختم ہو جائے گا پانی ملے گا نہیں، آپ اپنے روزمرہ ضروریات زندگی کے لیے بھی پانی کو استعمال نہیں کر پائیں گے۔ اب ایسی صورتحال میں نہ واٹر ری چارجنگ پہ ہم کام کر رہے ہیں، اگر ہم دیکھا جائے تو ہم نہ ہی کسی ایسے ریسورس کو جو ہے وہ ڈیفائن کر کے فائنڈ کر کے اس کو جو ہے نا ہم اس طرح کے پائیدار سسٹینیبلٹی اپروچ پہ لے کے جا رہے ہیں جو کل کو آنے والے دور میں ہمارے فیوچر کے لوگوں کی ڈیمانڈ کو یا نیڈ کو پورا کرے۔ ہم پلانٹیشن کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں کئی سالوں سے پلانٹیشن ڈرائیو کے اوپر لوگوں نے بڑا کام کیا، لیکن ٹیمپریچر کم نہیں ہو رہا۔ ایران کا آپ دیکھیں تو ایران میں ٹیمپریچر کم ہوا، انہوں نے بھی جو بلین سونامی کی طرح کافی کمپینز کی، ان کا ٹیمپریچر 1.5 ڈگری کم ہو گیا۔ اچھا، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے دیکھیں کہ موسموں کا بڑھ جانا، کم ہو جانا، بتدریج بدل جانا، یکسر بدل جانا، یہ کلائمیٹ چینج ہے۔
اور یہ اوور اے پیریڈ آف ایئر جو ہے یہ ہر سال ایک مکمل تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان کے اندر. یعنی کہ جو صورتحال پاکستان میں کلائمیٹ چینج کی ہے وہ دنیا میں اس سے قدرے مختلف ہے, یکسر مختلف ہے, لیکن پاکستان میں آپ پریڈکٹ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. ایسی ساری صورتحال کے اندر پاکستان کی منسٹری آف کلائمیٹ چینج پہ ہی لوگوں کی نظریں جاتی ہیں کہ ادارے کیا کر رہے ہیں, اور اداروں سے ملحقہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنا کردار کس حد تک نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں بنیادی طور پر تمام اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ کو اپنے اثر نو دوبارہ ترتیب دینا ہوگا. تمام جو عالمی تنظیمات پاکستان میں کام کر رہی تھیں اب کافی حد تک ان تنظیمات میں پابندی لگ گئی. پچھلے ماضی کے اندر جو کافی سارے ان کے اوپر ایسے نئے ایکٹ لگے, ہمیں ان تمام لوگوں کو دوبارہ ان کی توجہ کو مبذول کرانا ہوگا کہ پاکستان بھی اس وقت موسمیاتی تبدیلی سے شکار ہونے والے جو ممالک ہیں ان میں سر فہرست ہے. تو اپنی جو توجہ کا مرکز ہے وہ صرف پاکستان پہ اگر اب وہ لگائیں یا زیادہ اس کو ویلیو دیں تو یقیناً پاکستان میں ایک بڑی تعداد کو ہم درست سمت کی جانب گامزن کر سکتے ہیں. تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان میں جو ریسرچ ہے اس ریسرچ کی پائیداری بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی ویلیو بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ریسرچ ہو کیا رہی ہے, وہ ریسرچ دنیا کو کیا پیغام دے رہی ہے, اور دنیا اس ریسرچ سے کس حد تک پاکستان کی جانب اٹینشن کریٹ کر رہی ہے. اور ابھی جب ریسنٹلی سیلاب آیا تو میں نے اکثر یہ بات کہی اپنے ٹی وی شوز کے اندر بھی کہ پاکستان میں جو اس وقت ریسرچر کی دنیا کے لوگ ہیں وہ کوئی ایسا ماڈل بھی نہیں پیش کر پائے کہ یہ اڈاپٹیشن ماڈل اپلائی کرنا چاہیے تھا, اور اس ماڈل کے ذریعے اس سٹرکچر کے ذریعے ہمیں سندھ میں ہمیں ایسے سٹرکچر کو کریٹ کریں گے تاکہ وہ کلائمیٹ ریزیلنٹ ہو, ہمیں پنجاب میں یہ سٹرکچر چاہیے, اور جس کو پھر پاکستان کے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ویریفائڈ بھی کریں. تو ہمیں اس طرح کی نئی ریسرچ تحقیقات کی دنیا میں نوجوانوں کو اپنی طرف راغب بھی کرنا ہے, لوگوں کو اس کی افادیت کے بارے میں بتانا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنا نوجوان نسل کا جو بچہ ہے آج کا, جو آج ہمارا اس وقت بچہ پڑھ رہا ہے جو اسکولوں میں داخل ہے, اس کے لیے ایسا گرین کرکلم تیار کرنا ہے تاکہ وہ ماحولیاتی افادیت کے ساتھ آگاہ بھی ہو, اس کو آگاہی اور شعور بھی ملے, اور کل کو اس کی زندگی میں وہ ایتھکس آ جائیں, وہ انوائرمنٹل ایتھکس اس کی زندگی کا پارٹ بن جائے, تاکہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے اندر ہونے والے عوامل میں اپنے تئیں اپنا کاربن فٹ پرنٹ جو ہے وہ کم سے کم پیدا کرے, اور پاکستان کے اندر کہیں نہ کہیں اپنا حصہ ملاتا رہے. ٹھیک ہے سر, دیکھیں آپ کی یہ جو بات ہے ہم اسی کو آگے لے کر چلیں گے, اور یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے گرین ہاؤس جو گیس ہے اس کا لیس دین 1% جو ہے وہ کنزیوم کرتا ہے. بالکل ہے. لیکن پاکستان پہلی 10 کنٹریز میں ہے کہ جو انوائرمنٹ سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں, جس کی ایک بہت بڑی مثال 2022 کا فلڈ ہے. تو اس صورتحال میں جو ذمہ داری آ جاتی ہے وہ صرف پاکستان نہیں بلکہ ایک گلوبل رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ اس کو گلوبلی ٹیکل کیا جا سکے. تو آیا جو گلوبل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پاکستان میں کتنا کام کر رہے ہیں اور کس ایریاز میں وہ کام کر رہے ہیں, اس بارے میں تھوڑا آپ ہمیں آگاہ کریں. دیکھیے اس میں میں نے پہلے بھی عرض کیا گلوبل کلائمیٹ فنڈ کی جو بات تھی جو 2022 میں جب یہ کاپ ہوئی شرم الشیخ میں, وی ور دا پارٹ آف دیٹ ایز ویل. تو اس میں یہ طے کیا گیا کہ پاکستان کے حوالے سے جو ریزیلنٹ اور جو ہم اڈاپٹیشن کی بات کر رہے تھے کہ ہم کس طرح پاکستان میں ایسا جو ہے نا وہ انوائرمنٹ کریٹ کریں گے تاکہ یہ تمام چیزیں ریہیبلیٹیشن کی جانب بڑھ سکے اور دنیا اپنا حصہ ڈالے. اچھا, دنیا اپنا حصہ کیوں ڈالے گی؟ اس لیے ڈالے گی کہ یہ دنیا نے ہی پھیلایا ہوا بیسیکلی ایسا طوفان بدتمیزی ہے, میں کہہ لوں کلائمیٹ چینج کی صورت میں, گلوبل وارمنگ کی صورت میں, کہ جس میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا. ہماری تو کنٹریبیوشن دنیا میں بہت کم ہے, لیکن دنیا جب انڈسٹریلائزیشن کی بات کی جاتی ہے تو وہ بہت آگے ہیں. وہ جس طرح ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں, جس طرح وہ ماحول کے اندر ان تمام گیسز کا ایک لگاتار ان کا ایک جو ہے نا وہ انجیکشن شامل ہو رہی ہے, انجیکٹ ہو رہی ہے. تو ایسے میں پاکستان جیسا ملک جو کہ ایک ترقی پذیر ملک ہے, جو کہ ایک غریب ممالک کی فہرست کے اندر بھی آتا ہے, جہاں پر ابھی وسائل جو ہیں وہ بہت کم ہیں, تو ایسے میں دنیا کو ہماری طرف توجہ مبذول کروانا ہوگی. میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں انٹرنیشنل تنظیمات کا ایک بہت بڑا اقدام ہے. پاکستان میں اس وقت جو عالمی تنظیمیں کام کر رہی ہیں, جس میں انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ یونائٹڈ نیشن کے ادارے گئے, جس میں ورلڈ فوڈ پروگرام جو ہے وہ کام کر رہا ہے, جس میں اور یونائٹڈ نیشن کی ایجنسیز کام کر رہی ہیں, ان کی جو پاکستان میں اس وقت کام کرنے کی جو لاگت ہے, جو تخمینہ لاگت ہے ان کے کام کا, اگر وہ لگایا جائے تو بہت کم ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ ابھی جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ اتنے لاکھ
بلکہ 3 کروڑ لوگ اگر متاثر ہوئے ہیں تو کتنے لوگ ریہیبلیٹیٹ ہوئے ہیں, کتنے لوگوں کے گھر بن چکے ہیں. اگر میں 10 لاکھ گھروں کی بات کر رہا ہوں تو بنائے جانے والے گھروں کی تعداد صرف ہزاروں میں ہے, چند سو میں ہے, سینکڑوں میں ہے. تو ایسے میں پاکستان حکومت اور پاکستان کے اسٹیک ہولڈر, پاکستان کی وزارت موسمیات اور پاکستان میں کام کرنے والے وہ لوگ جو اس پہ بات کر رہے ہیں, صحافی حضرات, جو پولیٹیکل سائڈ کی ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی بات کی جائے, ہماری جو میڈیا کی انڈسٹری ہے اس کی اگر بات کی جائے, تو یہ سارے لوگ اگر مل کر اس کی افادیت کو اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کریں گے تو ایک تو ہم دنیا کی توجہ کو بارہا اور بار بار اس کی طرف مبذول کروانے کا باعث بنیں گے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو ہمارے اس وقت کام کرنے والے ادارے ہیں پاکستان میں, جو پوری دنیا میں اپنے پائپ لائن میں ان کے پرپوزلز اور ان کی سبمیشنز جو ہیں وہ جمع ہیں, وہ ان سبمیشنز کے اوپر جو ہے اپنی آراء کو مزید فعال کریں, اپنی آراء کو مزید بہتر طریقے کے ساتھ دنیا میں سبمٹ کروائیں, تاکہ ان کے وہ پرپوزلز جو پاکستان میں عالمی ترقیاتی اہداف کو حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں, جس میں 13 نمبر SDG یہ کہتا ہے کہ کلائمیٹ ایکشن. تو کلائمیٹ ایکشن میں کیا کام ہوگا پاکستان میں, یہ تو ان ممالک کے لیے بھی ایک سوال نشان ہو جائے گا جو دنیا میں چاہتے ہیں کہ پاکستان جیسے ممالک, جیسے بھارت ہے, بنگلہ دیش ہے, اس کے علاوہ نیپال ہے, بھوٹان ہے, ان تمام ممالک میں بھی ہم جو ہے وہ چیزوں کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. میں نے ایک ڈاکومنٹری پچھلے دنوں جو ہے وہ اس کے اندر یہ تحقیق پیش کی کہ پاکستان, نیپال, بنگلہ دیش اور بھوٹان اور انڈیا کے مقابلے میں پاکستان میں جو لگائے جانے والے درخت ہیں اس کی مقدار بہت کم ہے, اور یہ ممالک اس سے بہتر ہیں. لیکن یہ تمام چیزیں وب حل ہوں گی جب پاکستان میں ریسورسز ہوں گے. ابھی بھی پاکستان میں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 1997 کا اس طرح فعالیت کے ساتھ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. یعنی کہ ابھی اگر میں کسی سے پوچھوں باہر گلی میں کھڑے ہو کے, آپ کے پروگرام کے توسط شاید کو معلوم ہو رہا ہو کہ آگ لگانا بھی جرم ہے, آپ کسی گلی کے نکر میں آگ نہیں لگا سکتے. تو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں بھی جو ہے وہ ہیومن ریسورس کا نہ ہونا, یعنی کہ تعداد کم ہونا, پیسوں کا نہ ہونا, ریسورسز کا نہ ہونا اور توجہ کا نہ ہونا. توجہ کے ساتھ ساتھ ریسورسز بھی ضروری ہوتے ہیں, ہمارے اور بہت سارے مسائل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام مسائل پہ حل کرنے کے لیے ہمیں مل کر بیٹھنا ہوگا, اور ان عالمی ترقیاتی تنظیموں کو, ان عالمی ترقیاتی جو ادارے ہیں بین الاقوامی, ان کی توجہ کو مبذول کروانا ہوگا, بارہا کروانا ہوگا, اور سب کو اس پہ مل کے کام کرنا ہوگا. ابھی جو کام ہو رہا ہے وہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ سر کسی بھی ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کو ریکگنائز کیا جائے کہ یہ ایشو ہے, اور اس کے اوپر تحقیق کی جائے کہ اس ایشو کو ہم کس طرح ٹیکل کیا جا سکتا ہے, جیسے کہ عالمی انسٹیٹیوشنز میں ہوتا ہے. تو آپ خود انوائرمنٹل ریسرچ سے منسلک ہیں اور اس کے اوپر آپ کا بہت زیادہ کام ہے, تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا آگاہ کریں کہ آیا کہ اس میں اکیڈیمکس میں اس سے ریلیٹڈ کتنا کام ہو رہا ہے, اور اس میں کن ایریاز میں ہمیں مزید تحقیق کی ضرورت ہے. بالکل آپ نے درست جو ہے سمت کی جانب اس پروگرام کا رخ موڑا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی اکیڈیمک کی جو ریسرچ کے جو لوگ ہیں وابستگان, ایک تو ان کو سب سے پہلے اس جانب موڑنا. لیکن آپ حیران ہو گئے کہ پاکستان میں ماحولیاتی سائنسز کے جو شعبہ جات ہیں وہ صرف چند یونیورسٹیز میں, سینکڑوں بھی نہیں, صرف چند, اگر گنتی کے میں نام لوں تو 10 سے 12 ایسے انسٹیٹیوٹ سے جہاں پر 39 نمبر پہ پاکستان ہے انوائرمنٹل سائنسز کے اوپر جہاں پر بات ہو رہی, اور 39 نمبر آپ نے بتا دی. دنیا پچھلی جو کاپ ہوئی, اب تو ہر دفعہ عالمی بیٹھک ہوتی تو عالمی بیٹھک میں نئے اہداف, نئی باتیں اور نئی جو ہے تفرقات کے اوپر بات کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اندازہ ہوا کہ اس دفعہ فیتھ فار انوائرمنٹ کا ایک پویلین بنا ہے. اچھا, فیتھ فار انوائرمنٹ کا پویلین میرے لیے بھی ایک نیا تھا کہ فیتھ کے ذریعے ماحولیات کو, ماحول کو بہتر بننے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. مثلاً چاہے وہ کسی بھی فیتھ کا ہو, ہم تو اسلام کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھی ماحول میں, کسی بھی ملک میں تبدیلی لانی ہے اس کے ماحول میں, تو آپ کو اس میں یکساں تبدیلی لانے کے لیے سب سے پہلے مذہب کا استعمال کرنا ہوگا. علماء کرام کا ایک کردار کو یہاں پر نمایاں کیا گیا ہے. ہمارے جو مدارس ہیں, ہمارے جو ائمہ مساجد ہیں, ہمارے جو خطبات جمعہ ہیں, ہماری جو کتب ہیں سیرت کی, ہمارے جو اس وقت ریسرچ آرٹیکل نکل رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مذہب کو بھی وہ ویلیو دیں گے جس ویلیو کو جو ڈیمانڈ ہے, آپ اس کو بھی ایز اے ٹول استعمال کریں گے تو یقیناً لوگوں کی توجہ کو مبذول کروانے کا باعث بن جائے گا. لیکن آپ اگر اس وقت سیرت کے حوالے سے پاکستان میں کی جانے والی تحقیقات دیکھیں,
اس میں بہت کم تعداد ہے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ماحولیاتی اثرات کے اوپر بات کر رہے ہیں. بہت کم ایسے ریسرچر ہیں جو ماحولیات کے شعبے پہ ہونے والے جو مختلف عوامل ہیں، پانی کی بات کر لیں، صاف صفائی کی بات کر لیں، جیسے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی بات کر لیں. اس کے علاوہ اگر آپ لینڈ فلنگ کی اگر بات کرتے ہیں، یا ہم کوڑا کرکٹ گھروں میں جو ڈومیسٹک ویسٹ ہے اس کی بات کر لیں، کسی بھی اگر میں ڈومین میں بات کرنا چاہوں تو یہ چھوٹے چھوٹے لگتے تو ٹاپک بہت چھوٹے ہیں، لیکن ان کا بھی جو ایڈریس ہے وہ سیرت النبی کی روشنی میں کیا ہے اور کیا جا سکتا ہے. اور ایک تحقیق دان جو ہے، ایک سائنسدان جو محقق ہے، وہ اگر ان اصولوں کو دنیا کے سامنے پیش کرے گا تو یقیناً اس جہد سے، اس نئی جہد سے لوگوں کو سیکھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہوگی. ایک تو پالیسی کے اعتبار سے ہمیں ایک اپنی ریسرچ کے لیے ایک بہت بڑی پرسنٹیج کو مقرر کرنا ہوگا کہ پاکستان میں جو ریسرچ ہو رہی ہے اس پہ جو پالیسی کی وہ نئی جدت نہیں ہے، وہ نئی ریولیوشن جو ہے ڈومینس کے اوپر کام نہیں ہوا. ایک تو پالیسی کے ڈاکومنٹس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو ہماری گراس روٹ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، جس میں نے ابھی پہلے کہا کہ ہمارے اسکول ہیں، ہمارے مدارس ہیں، گرین کریکلم کی بات ہو رہی ہے، اس کو ماحولیاتی نصاب کو جو بنانا ہے، اس کو پاکستان کے ہر اسکول، کالج، مدرسے اور یونیورسٹی میں شامل کرنا ہوگا. تیسری بات ہے کمیونٹی سروسز کے حوالے سے انوائرمنٹ کو ویلیو دینا ہوگا. چوتھی چیز یہ انوائرمنٹل اسٹیورڈشپ، کہ میں بجلی کے بل کے ڈر سے بجلی کو بچت نہ کروں، بلکہ میں ریسورسز کو بچانے کی نیت سے، میں اس نیت سے کہ یہ ریسورسز اگر میں بچاؤں گا تو کتنا بڑا جو ہے میرا ایک بوجھ کم ہوگا سرکاری سطح پر. میں اگر ایک پانی کو بچاؤں گا تو میں آنے والی نسلوں کے لیے بیسیکلی پانی کو بچا رہا ہوں. میں خود تو نہاتا رہوں گا، اگر میں وہی نہانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قوانین دیے گئے ہیں زندگی گزارنے کے، کہ آدھا لیٹر سے وضو کرنا ہے اور آدھی بالٹی سے جو ہے نا آپ نے غسل کرنا ہے، اگر میں انہی طریقوں سے جو ہے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کروں گا تو یقیناً ایک تو اسلامک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی جانب بھی بڑھوں گا، لیکن ساتھ ساتھ میں ماحول کی بہتری، اس کا دوسرا پازیٹیو اسپیکٹ کریٹ ہو جائے گا. تیسری بات یہ کہ جو اس وقت گرین بلڈنگ انیشیٹوز کی جانب دنیا بڑھ رہی ہے، اس کا پاکستان میں کسی نے اس کے بارے میں ریسرچ نہیں کی، سوچا نہیں ہے. اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. اور آخر میں باتیں تو اس پہ بہت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر میں جو اسمارٹ ٹیکنالوجیز آج کل دنیا لے کر آ چکی ہے، اگر آپ دیکھیں نا سینسر جو ٹیبز یوز ہو رہے ہیں تاکہ کم سے کم پانی کا استعمال ہو، آپ کسی بھی طرح چیزوں کو بچائیں، کسی بھی طرح ریسورسز کو محفوظ کریں، کسی بھی طرح اپنے جو ارد گرد کے ماحول کو بہتر کریں، کسی بھی انداز میں سمجھتا ہوں ہر رخ، ہر پہلو، اگر آپ کو فیتھ کے ذریعے، سیرت النبی کے ذریعے، یا آپ کی تحقیق اور محقق کی بات کے ذریعے آپ کو پازیٹیو ڈائمنشن میں لے جانے کا باعث بنے تو یقیناً پاکستان پہ گرین امپیکٹس کریٹ ہوں گے، پاکستان گرین ریولیوشن کی جانب آگے بڑھے گا. اور ڈو گرین، تھنک گرین، ایکٹ گرین جو ہے آپ کی سوری بائی گرین، اور کوئی بھی آپ کا ایسا جو امپیکٹ ہے اگر آپ وہ کریٹ کر پاتے ہیں اور آپ اس گرین تھیولوجی کے اوپر کام کرنے لگ جاتے ہیں تو یقیناً پاکستان میں ایک بہت بہتری آئے گی. جس طرح بنگلہ دیش میں ہم سے بہت بہتر انہوں نے اپنے آپ کو ماڈل کو اڈاپٹ کیا، ایک تھیلا استعمال کرنے سے انہوں نے شاپر کا خاتمہ کر دیا، جو کہ آپ کو 100 سال میں سالڈ بنتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ بایو ڈیگریڈیبل بیگز کا استعمال ہے کہ وہ بیگز استعمال کیے جائیں جو زمین میں گل مل جائیں اور زمین میں کھاد کا کام کریں، نہ صرف یہ کہ زمین کو بچائیں، خراب کریں، بلکہ زمین کو بچانے کا باعث بھی بنے. اس طرح بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں اور جن کو ہم اپنا کر پاکستان کو ترقی کی جانب گامزن کر سکتے ہیں. تھینک یو ریحان صاحب. یہ یقیناً یہ والی باتیں جو ہیں یہ بہت ہمارے ایز اے سوسائٹی بہت فروٹفل تھیں، اور ہمیں اس چیز سے جوڑنے کے لیے کہ ہم سب جو ہیں انوائرمنٹلی رسپانسیبل بنیں، تو اس میں یہ باتیں اور یہ جو اقدامات ہیں یہ ہمیں ان کو ایکنالج کرنا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ وقت کی کمی کے باعث ہم اس کو یہیں تک کنکلوڈ کرتے ہیں.